اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور ناظرین کیپٹل فرنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ 3 سے 4 روز کے اندر پاکستان کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 2 سال سے زائد سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آپریشن ضرب عضب جاری تھا۔ کراچی میں بھی ایک بھرپور آپریشن ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامبنگ آپریشن پورے ملک میں ہو رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ حالات میں بہتری آئی تھی، لیکن کراچی سے یہ معاملہ شروع ہوا جب میڈیا کی ایک وین پر حملہ ہوا، پھر اس کے اگلے دن لاہور میں خودکش دھماکہ ہوا، پھر اس کے اگلے دن پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے علاقے اوران میں سیکورٹی فورسز پر آئی ڈی کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، اور پھر 7 شریف کا جو واقعہ ہوا ہے بدقسمت۔ تو گویا یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیونکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھرپور طریقے سے اپنی کارروائیاں کر رہی تھیں، کیا کمی کوتاہی رہ گئی تھی، یا پھر کچھ اور نئی قوتیں ایک بار پھر مل گئی ہیں اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کر دی ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار جناب سید زاہد حامد۔ زاہد حامد صاحب، بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ خوش رہیے، جزاک اللہ خیر۔ زاہد حامد صاحب، ابتدائیے میں میں نے کہہ تو دیا جو واقعات ہوئے، لیکن جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، میں سب سے پہلے تو اوور ویو آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ کس جانب اشارے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ یہ جنرل راحیل کے جانے سے پہلے ہی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پیریڈ ہوگا کہ جب نئی فوجی قیادت آئے گی، اس کے 3 4 5 مہینے جو ہوں گے وہ سخت بلڈی ہوں گے، خونی ہوں گے۔ اور یہ کامن سینس بھی ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ایک نئی فوجی قیادت تبدیل ہوتی ہے اور جو نئی قیادت آ کے سیٹل ہونے میں ٹائم لیتی ہے، تو یہ اپرچونٹی ملتی ہے دشمن کو ری گروپ کر کے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کی۔ یہ حیرانی نہیں ہو رہی ہے ہمیں اس بات کے لیے، اس بات کو تو ہم نے ایگزیکٹ الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جنرل راحیل کے جانے کے فوراً بعد دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی، دیکھیے کہ ضرب عضب کے دوران جو اتنا بڑا آپریشن ہم نے کیا، اتنی قربانیاں دی، اتنی شہادتیں دی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے بہت بڑے علاقے کو دشمن سے پاک کیا تھا، لیکن دشمن کو ہم نے دھکیل کر افغانستان میں بھیج دیا تھا۔ ایک تو ان کے بیسز افغانستان میں موجود رہے، ضرب عضب اکراس ڈیورنڈ لائن کبھی نہیں گیا، اکراس دا بارڈر کبھی نہیں گیا، اور دوسری جانب جو سول ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا، جس کو گورننس کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جنرل راحیل نے کہا تھا کہ گورننس سپورٹ نہیں کر رہی ہمارے ملٹری آپریشنز کو۔ نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ فوجی عدالتوں نے کوئی 300 کے قریب دہشت گردوں کو سزائے موت دی، اور پاکستان کی سول جوڈیشری نے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے تقریباً ساروں پہ سٹے آرڈر دے دیا۔ صرف 12 یا 14 دہشت گرد ہیں جن کو سزائے موت ہوئی، باقیوں کو سٹے آرڈر دے کے فوجی عدالتوں کو فیل کر دیا گیا کمپلیٹلی۔ نتیجہ جو مقصد تھا فوجی عدالتیں بنانے کا، وہ کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گیا سویلین جوڈیشری کی وجہ سے۔ دوسری جانب پولیٹیکل پارٹیز نے جو گورننس امپروو کرنی تھی، آج بھی آپ دیکھیے کہ جب فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتیں دوبارہ بنائی جائیں یا نہیں۔ انسانٹی، دیوان، پاگل پن ہے۔ ملک حالت جنگ میں ہے، فوج کی ضرورت ہے، اور شیخ رشید کا یہ بیان کہ جب تک اچکزئی اور فضل الرحمان جیسے لوگ موجود ہیں اس وقت تک فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی، تو سوال تو بٹریل تو ہمارے اندر ہے، غداریاں تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کر رہی ہے، اور ہماری سپریم کورٹ کو سنجیدگی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، انہوں نے یہ بڑا ابھی حال ہی میں کہا ہے۔ یہ بیان تو بہت خوبصورت ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں نے جو 300-350 دہشت گردوں کو سزا، جن کو اگر آپ پھانسی دے دیتے تو دہشت گردوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ فوجی عدالتیں بھی ختم ہو گئیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا، تو جو ملک کے اندر دہشت گرد تھے ان کو وہ کانفیڈنس مل گیا کہ وی کین ری گروپ اینڈ ری اٹیک، اور ہم جب چاہیں گے کبھی جیل توڑ کے چھڑا لیں گے، کبھی فوجی افسر یا پولیٹیشین یا کسی کو اغوا کر کے اپنے بندے اس کے بدلے میں چھڑوا لیں گے۔ جب تک آپ ان کو سزائے موت دے کے زمین میں گاڑ نہیں دیتے، اس وقت تک دشمن کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم حملے کر کے، بلیک میل کر کے ریاست کو اپنے آدمی نکال سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ آپریشن غازی کے نام سے، یہ جو نیا آپریشن شروع ہوا ہے، غازی کس کے نام پہ شروع کیا انہوں نے؟ یہ لال مسجد کے مولوی کے نام پر۔ تو لال مسجد کا وہ مولوی جو پاکستان کے خلاف جس کے نام پر جنگ جاری ہے، آپ سوچئے کہ اس کے قتل کا مقدمہ پاک فوج کے سپہ سالار پہ بنایا گیا، یعنی اس سے بڑی مضحکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟
ایسے سمجھیے آپ کہ آپریشن راہ نجات یا راہ راست یہ ضرب عضب کرنے کا مقدمہ آپ جنرل راحیل پہ بنا دیں. آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ پاک فوج کے سپہ سالار پہ آپ ملٹری آپریشن کا مقدمہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو جب عدالتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی، جب ریاست اس طرح کے کام کرے گی، جب پاکستان کی گورنمنٹ منسٹری آف انٹیریئر اور جوڈیشری پاک فوج پر اس طرح مقدمے بنائے گی، تو آپ دشمنوں کو ایک میسج دیتے ہیں، آپ خوارج کو ایک میسج دیتے ہیں کہ پوری ریاست تمہارے ساتھ کھڑی ہے، گھبراؤ نہیں، پاک فوج کو ہم نیوٹرلائز کریں گے. سو اس چیف جسٹس کو، پاکستان کے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو بیان دیا بڑا خوبصورت بیان ہے، اچھا بیان ہے، بٹ ناؤ ہی ہیز ٹو واک دا ٹاک جسے کہتے ہیں، جو بیان دیا اسے عمل کر کے دکھائیں. یقینی طور پر فوج چونکہ فرنٹ لائن پہ تھی، ضرب عضب کی شکل میں رینجرز کراچی میں تھے، یقینی طور پہ اس صورتحال پہ تو وہ بھی بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوں گے. آپ کے خیال میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے ذاتی طور دیکھیے میں بتاؤں، جنرل راحیل کے بارے میں سخت رائے میری یہی تھی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. وہ کسی وجہ سے تھی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ میدان جنگ میں جب آپ ایک سپہ سالار تبدیل کریں گے تو مومنٹم ٹوٹ جائے گا، اور وہی ہوا. جنرل باجوہ اور باقی سارے فوجی افسر جو ہمارے ہیں اسی پاک فوج کے ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب آپ میدان جنگ میں تھے، ضرب عضب چل رہا تھا، دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے آفسرز کو ریپلیس کرتے تو دشمنوں کو ویکیوم نہیں ملتا. ابھی ہوا یہ کہ سارے آپریشنز جو آرمی پاکستان میں کر رہی تھی، ہر نیا افسر جو آیا ہے، سارے پرانے انٹیلیجنس آفسرز چینج ہو گئے، نئے آفسرز اپنی جگہ پہ آئے ہیں، بے شک پیٹریوٹک آفسرز ہیں، لیکن سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. اور یہ اپرچونٹی دشمن نے دیکھ لی، ان کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا ہر ایکسس پہ، کیونکہ قوم جنرل راحیل کو دیکھ چکی ہے. جنرل راحیل سے پوری قوم عشق کرتی تھی، پیار کرتی تھی، اور یہی عشق اور پیار یہ جنرل باجوہ کو دینے پر تیار ہے، لیکن ان کو ڈیلیور اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے جنرل راحیل نے ڈیلیور کیا تھا. ابھی تک چونکہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نئی ہے، اس لیے میں مارجن دے رہا ہوں ان کو، کیونکہ ظاہر ہے یہ غلطی ہو گئی جو ایک ہونی تھی، اتنی جلدی چیزیں شفل نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کو ایگریسو ہونا پڑے گا، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، دشمن کو ہٹ کرنا پڑے گا جا کے، چاہے افغانستان میں ہٹ کریں یا انڈیا میں ہٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم ہر روز اسی طرح لاشیں اٹھائیں گے جیسے ہم اٹھا رہے ہیں. ہم پوری قوم باجوہ کو، جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، قوم ٹرسٹ کرتی ہے پاکستان آرمی کو، لیکن پاکستان آرمی کو اس وقت لیڈ بیک ریئیکٹیو پرو ایکٹیو رسپانس نہیں دینا، ریئیکٹیو رسپانس نہیں دینا، ایک پرو ایکٹیو ایگریسو اٹیک موڈ میں جانا ہے. اب یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، یہ تو بہت جلدی اس مسئلے کا حل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو ایک صورتحال تھی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، اور ایک بار پھر صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے. اس میں ہم اتنا ڈیلے کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کیا مسائل ہیں کہ یہ نہیں کر پا رہے؟ صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا حماقت یا غداری. اب فضل الرحمان اور رچک سے یہ احمق تو نہیں ہے، اپنا انٹرسٹ تو خوب جانتے ہیں، یہ غداری ہو سکتی ہے. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ وائی؟ فوجی عدالتوں سے ان کو کیا خوف ہے؟ بات یہ ہے کہ فیکٹ آن دا گراؤنڈ از کہ پاکستان میں جتنے دہشت گرد تنظیمیں، خاص طور پہ ٹی ٹی پی جو سوسائڈ بامبنگز کرتی ہے، بی ایل اے جو ہے وہ لینڈ مائنز لگاتی ہے. جیسے آج ہمارے افسر اور جوان جتنے بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں وہ لینڈ مائن سے جو بی ایل اے کر رہی ہے. جو سوسائڈ بامبرز ہیں یہ ٹی ٹی پی کے پاس ہیں، اور ٹی ٹی پی کے پاکستان میں نیگوشیٹر کون ہیں، ان کے بینیفیکٹر کون، ان کو پروٹیکٹ کرنے والے فیسیلیٹیٹر فائنانسرز کون ہیں؟ آپ کی ریاست کی جڑوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کشمیر کمیٹی یہ کنٹرول کرتے ہیں. ان کے مدرسے کو 40 کروڑ روپے عمران خان نے فنڈ کیا، جبکہ یہ سارے نیگوشیٹر ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے. جو آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹی پی کی ٹاکس ہو رہی تھی تو نیگوشیٹر کون تھے ٹی ٹی پی کے؟ یہ لوگ تھے سارے کے سارے. پروفیسر ابراہیم تھے جماعت اسلامی والے تھے، سمیع الحق تھے، عرفان صدیقی صاحب تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خوارج کے حمایتی ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، ریاست میں بیٹھے نیگوشیٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ان کو پیسے دیتی ہے، بلیک میل ہوتی ہے ان کے ہاتھوں، ریاست بھی ہوتی ہے. تو جب یہ ریاست کا المیہ ہے، اور ورنہ ایک کامن سینس یہ کہتی ہے، سڑک پہ چلنے والا موچی بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے. تو پاکستانی پارلیمنٹیرینز بحث کس بات پہ کر رہے ہیں؟ کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں؟ اور عدالتیں سٹے کیوں دے رہی ہیں؟ کیوں؟ کیا ہماری فوجی عدالتوں نے کیا ظلم کیے ہوں گے دہشت گردوں پہ جبھی آپ نے سٹے دے دیا کہ نہیں مقدمے کو ہم ریویو کریں گے؟ اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ 20 لاکھ مقدمے پہلے ہی پڑے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ریویو کرنے کا. تو میدانی جنگ میں پاک فوج سے اختیار لے کر اپنے ہاتھ میں آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں وار ایمرجنسی لگ جاتی. دنیا، فرانس میں ایک دھماکہ ہوا انہوں نے ایمرجنسی لگا دی، مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. دنیا میں ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ 3 دن کے اندر ہم کم از کم 15 دھماکے کروا چکے ہیں، کوئی ہمارے 100 کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ ذمہ دار کون ہے. ٹی ٹی پی کا نام نہیں سنتے آپ.
पूरे पाकिस्तानी किसी सियासी जमात ने, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने टीटीपी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी मीडिया टीटीपी का नाम नहीं ले रहे। ये नहीं कह रहे कि मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, सिर्फ अफगान एम्बेसडर को बुला के एहतजाज कर दिया उससे। तो बात यही हम अर्ज कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कलभूषण का नाम नहीं लिया आज तक, वो वजारत दाखिला बात करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते, वो अपने आप को खराब नहीं करते कि हम अपनी जबान खराब नापाक नहीं करेंगे या पाक नहीं करेंगे कलभूषण का नाम लेके। बात यह है कि रियासत, स्टेट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर से होती है। लेकिन इसके मुकाबले में तो नरेंद्र मोदी जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली, यही तो डिलेमा है भाई। इंडियन आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो फिर पाकिस्तान के सिपह सलार को उसके खिलाफ बोलना होता है। यह काम फिर वजारत दाखिला का नहीं है कि उसको जवाब दे, हम मनसब होते हैं ना। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं बलूचिस्तान और गिलगित तोड़ के अलग कर दूंगा, और मैंने मशरकी पाकिस्तान भी तोड़ा था, और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है, तो फिर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सा फालिज हो जाता है कि वो ये जवाब नहीं दे सकता इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, ये इस जानिब तो हम आएंगे, इंडिया पे भी बात करेंगे जाहिद आमिर साहब, लेकिन जो अहम मामला है वो इस वक्त ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है, इसको सुलझाने का मामला है कि इसको कैसे रोका जाए। पंजाब में, जनूबी पंजाब में खुसूसन अब ऑपरेशन की बात की गई है। आप समझते हैं कि इससे मामला किसी हद तक हल हो जाएंगे जनूबी पंजाब में ऑपरेशन करने से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि धमाके तो चारों तरफ हो रहे हैं, तो सिंध में भी हो गए, यहाँ भी हो गए, जब पूरे वजूद में सख्त गैंग्रीन और कैंसर हो जाए तो क्या पैरासीटामोल से उसका इलाज किया जा सकता है? नहीं, पहले सर्जरी होती है, उसके बाद कीमोथेरेपी होती है, फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। बात यह है कि हमले पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हो रहे हैं, तो पंजाब में ऑपरेशन करके आप बॉर्डर पर, ट्राइबल एरियाज में और अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी को कैसे रोकेंगे? टीटीपी के सारे मराकज अफगानिस्तान में, उसको आप कैसे रोकेंगे? कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्दी है, जो इस वक्त भी थ्रेट अलर्ट है कि सुसाइड बॉम्बिंग और कार्स वहां पे बिखरी हुई हैं जिनको तलाश किया जा रहा है, उसको पंजाब में ऑपरेशन से कैसे रोकेंगे? पंजाब में ऑपरेशन जरूर करना है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये मसला सिर्फ अब लोकल प्रोविंशियल नहीं है, ये रीजनल है। आपको कलभूषण की बात भी करनी है, आपको बीएलए की बात भी करनी है, आपको अफगानिस्तान में बात करनी है, अफगानिस्तान में आपको जाके बॉम्बिंग करनी है, टीटीपी के बेसिस को तबाह करना है, आपने पाकिस्तान में फौजी अदालतें बनानी है, दहशतगर्दों को जिनको स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसियां देनी है, जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर गद्दार बैठे हैं उनको लटकाना है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है। बात यह है कि इतने अरसे से हम हालत जंग में, 15 साल तो हमें हालत जंग में हो गए, 1.25 लाख पाकिस्तानी हम शहीद करवा चुके हैं, और ये नई वेव जो शुरू हुई है ये बड़ी तबाहकुन है। ये तो आपने देखा कि हमारे सीनियर फौजी अफसर, पुलिस ऑफिसर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जजेस, अब तो पूरी रियासत पे हमले हो रहे हैं। तो अब किस बात की बहस कर रहे हैं? इससे पहले कोयटा में 20 वकील जिबा कर दिए इन्होंने, अब किस बात की बहस कर रहे हैं? और ये वो नैरेटिव है कि नेशनल नैरेटिव ही बिल्ड नहीं होकर दे रहा। सिर्फ आप फौजी अदालतों वाला मामला देख लो, अभी तक यही फैसला नहीं कर पा रहे कि हम हालत जंग में हैं या नहीं, इमरजेंसी डिक्लेयर करें या ना करें, फौजी अदालत को बनाएं या ना बनाएं, दहशतगर्दों को फांसी दे के ना दें, फौजियों पे इतना एतबार किया जाए कि ना किया जाए। अभी यही नैरेटिव हो रहा है, एंड दिस इज नॉट स्टुपिडिटी, दिस इज ट्रीजन। ये गद्दारी है, जान के कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत ये किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द 5th जनरेशन वॉर। इसमें हाई इंटेंस, इंडिया फौजें लेके तो नहीं दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ करता है, जरूर हमारे आदमी शहीद करता है, डाइवर्जन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है, लेकिन फौजें लेके तो नहीं घुसा। वो पाकिस्तानी मीडिया में अपने एसेट्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो कंफ्यूजन फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियन जो कानून साजी नहीं होने देते। सो ये वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जिसको आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। इसके अंदर सबवर्जन की जाती है, इसमें सबोटाज किया जाता है पूरे माशरे को। इसके लिए फौजें लेके हमला नहीं किया जाता, ये सबवर्जन अंदर से हो रही है। हमारे अंदर के गद्दार भी हैं, बाहर के दुश्मन भी हैं, हमारे एक नजरियाती थ्रेट भी है ये, क्योंकि जब आप एक आदमी अपने आप को उड़ाता है बम से, तो वो पैसे के लिए नहीं उड़ा रहा है, वो एक नजरिए के तहत अपने आप को उड़ा रहा है। तो उसके नजरिए को, आप खवारिज के इस नजरिए को काउंटर करने के लिए आपको कुरान और सुन्नत का सही अकीदा पेश करना है कि इस्लाम की ये तस्वीर जो खवारिज दिखा रहे हैं उसके बारे में तो सईदी रसूलुल्लाह ने उनको जहन्नुम का कुत्ता कहा था। अगर आप, और लेकिन आपके मीडिया में कोई खारिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, रियासत अभी तक खवारिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, सब दहशतगर्द कहते हैं, मिसक्रिएंट्स कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। यही अलमिया है कि रियासत भी कंफ्यूज है, और हम साफ बता रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, हमारी अदलिया को और इवन पाक फौज को इस वक्त कुछ नहीं पता कि इस दहशतगर्दी के इतने बड़े हमले को, इस वेव को रोकने के लिए हमें क्या करना है। कंफ्यूज आपने एक बात कही कि आप वहां जाएं, बॉम्बिंग करें, उनको अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करें। क्या कोई तरीका डिप्लोमेटिक सतह पे नहीं हो सकता? जैसे आज भी वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर
یہ لوگ ری گروپ ہو رہے ہیں, داعش آ رہی ہے وہاں پہ, اور وہ انوالوڈ ہے پاکستان کے خلاف حملوں میں, یہ لوگ انوالوڈ ہیں, اور اس کو obviously افغانستان کی سرزمین اویلیبل ہے. تو کیا ڈپلومیٹیکلی ہم اس معاملے کو اس لیول پہ حل نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ, کیسے بمبارد کریں گے مجھے ایک بات ایک ملک کو؟ آئی انڈرسٹینڈ, مجھے بات بتائیے, ٹرکی نے جب ٹرکی کے اندر دہشت گردی شروع ہوئی تو ٹرکی سیریا کے اندر داخل ہو گیا داعش کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے ملک سے سرحدوں سے 20 میل دور داعش کو دھکیل دیں گے, بفر زون بنا دیا انہوں نے, عراق میں داخل ہو گئے. دنیا کا ہر ملک یہ کرتا ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں افغانستان کے اندر. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں کر رہا ہے, یہ کابل حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں. افغان این ڈی ایس شامل ہے اس کے اندر. تو آپ شکایت کس سے کریں گے جا کے؟ آپ اشرف غنی سے کریں گے کہ حامد کارزئی سے کریں گے کہ افغان این ڈی ایس کے ڈائریکٹر سے کریں گے جو خود شامل ہے ملا فضل اللہ کو سنبھال کے رکھنے میں؟ آپ کو لطیف اللہ محسود یاد نہیں, جس کو امریکن میں پکڑ کر ہمیں دیا تھا؟ اس نے کیا بتایا تھا کہ میں کس لیے جا رہا تھا افغانستان, میں را کے تمام افراد سے میٹنگز کے لیے جا رہا تھا, سارا کنفیشن سامنے موجود ہے. تو آپ کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ کرتے کیا ہیں کہ این ڈی ایس کو بلا کے ایک کاغذ تھما دیتے ہیں کہ ہمیں بہت احتجاج ہے تمہارے اس حرکت کے اوپر. بات یہ ہے افغان طالبان افغانستان میں موجود ہیں, آپ ان کو پھر اب کھل کے سپورٹ کریں. افغانستان پہ ہم تو صاف بات کرتے ہیں, سخت بات کرتے ہیں کہ آپ کابل حکومت کو سخت پیغام دیں کہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانی کابل حکومت کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. آپ کیوں ریکگنائز کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو؟ اس سے کون سی دوستی چاہتے ہیں آپ؟ ایک بفر بنائیں, آپ کو بنانا پڑے گا. اپنی سرحدوں سے پار افغانستان کے اندر ایک 20-30 میل کا علاقہ صاف کر کے افغان طالبان کے حوالے کریں. نہیں تو F-16 بھیجیں, بومبنگ کریں, شیلنگ کریں. اگر ہم ہماری پوسٹ پہ حملہ کرتے ہیں افغان آرمی کی پوسٹ ڈیمولش کر دیں, برابر کر دیں, چوٹ ان کو لگائیں. جب تک ان کو چوٹ نہیں لگے گی را, اجیت کمار ڈوول اور افغان این ڈی ایس اور اشرف غنی اور حامد کارزائی وہاں سے یہ دہشت گرد بھیجتے رہیں گے. لیکن کیا یہ ممکن ہوگا اس طرح سے جو ایک نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں زاہد حامد صاحب طالبان کو؟ یہی تو وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ساری جنگ شروع ہوئی, کہ پہلے ان کو بنایا, پھر اس کے بعد ان کو ڈسمینٹل کیا, اور اس کے بعد پھر ایک جنگ شروع ہو گئی. جب ایک بہت کمپلیکس سینیریو افغانستان میں, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, 1+1=2 نہیں ہے. وہاں پہ تھیوری یہ ہے کہ دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ انڈیا کو, پورا افغانستان اس وقت انڈیا کی گود میں جا چکا ہے جہاں تک, تو کیا یہ ہماری کسی کیلکولیشن میں ہے؟ ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ جب انڈیا اتنا اگریسو ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں اپنا بیس بنا لے اور پاکستان پر وہاں سے حملے کرے, تو پھر پاکستان کو کون سا اگین ہم کہیں گے کہ فالج لاحق ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر پاکستان کا دفاع نہیں کریں گے؟ اور سرحدوں کے اندر بھی جو دفاع کرنے کے طریقے ہیں ہم کون سا وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں؟ تو پھر تیسرا طریقہ یہ کہ بسم اللہ لاشیں اٹھاتے رہیے, خیر سے کفن سلوا لیجئے, بہت کافن باکس سے ڈبے بنا لیجئے اور دفن کرتے چلے جائیے, بیکاز اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ریاست کام نہیں کرتی, عدالتیں کام نہیں کرتی, پارلیمنٹ کام نہیں کرتی, آپ کی سارے دشمن چاروں طرف سے 100 حملے آپ پر کرتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز 20-30-40 کو روک بھی لیتی ہیں, لیکن 20-30 حملے گزر جاتے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے کہ 100 پکڑے بھی جاتے ہیں, 100 گزر بھی جاتے ہیں. جو گزرتا ہے پھر اس پر شور شروع ہو جاتا ہے کہ جی انٹیلیجنس فیلئر, ایک تھریٹ الرٹ تو جاری ہوا تھا. بات یہ ہے کہ اٹ از امپاسبل, کیونکہ آپ سویلین اربن آبادی میں, شہری آبادی میں عام لوگوں کو, پورے پاکستان کی 20 کروڑ آدمی کی تلاشی نہیں لے سکتے. اور یہ سوسائڈ بامبر کوئی ہزاروں کی فوج میں تو نہیں آتے, ایک سنگل آدمی ہوتا. تو اٹ از امپاسبل, ہیومنلی امپاسبل ٹو آئیڈینٹیفائی اس قسم کے تھریٹس کو کہ جس قسم کی جنگ آپ فیس کر رہے ہیں. اس کا طریقہ صرف ایک ہے, آپ ان کے بیس ایریاز ایلیمنیٹ کریں, آپ ان کے فیسیلیٹیٹرز ایلیمنیٹ کریں, اور آپ ان کو ٹیررائز کریں, آپ ان کو دہشت زدہ کریں. یعنی ہم تو اس حد تک جاتے ہیں کہ 300 آدمیوں کو جو ابھی جن کی فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں, ان کو چوکوں پہ لٹکائیں, جہاں دھماکہ ہوا وہاں لٹکائیں. اس قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تم کسی قاتل کو, کسی دہشت گرد کو سزائے موت دیتے ہو تو مسلمانوں کی جماعت اس کو دیکھے. ایک سائیکولوجیکل آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ جب ان کو, دھماکہ تو پبلک میں ہوتا ہے, پوری دنیا دکھاتی ہے, سزائے موت اس کو اندھیری کوٹھڑی میں ملتی ہے. تو جو دہشت کا ایلیمنٹ ہے دشمنوں کے اوپر, دہشت گردوں پر, وہ نہیں جاتا. قوم دہشت زدہ ہوتی ہے, دہشت گرد دہشت زدہ نہیں ہوتے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیکسٹی آف دا سچویشن. یہ سمپل پنجاب آپریشن کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. آپ 100 آپریشن پنجاب میں کر لیں, نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہے, جیسے ہم نے کہا. عدلیہ سپورٹ نہیں کر رہی آرمی کو, آرمی کے ہر آرڈر, ہر آرمی کی کنوکشن کو سٹے دے رہی ہے. پارلیمنٹیرینز جو گورننس کا اسپیکٹ ہے, وہ اتنی کرپشن ہے کہ جو جب ری سیٹلمنٹ کی بات ہے, ریہیبلیٹیشن کی بات ہے, آپ نے آباد کرنا ہے لوگوں کو جا کے دوبارہ ٹرائبل ایریاز کے اندر جو ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں, اس علاقے کے لوگوں کو, فاٹا کا جو الحاق ہے, جو ٹرائبل ایریاز کا الحاق تھا, اس کو روک دیا. فضل الرحمان نے روکا, چکزئی نے روکا.
اور دونوں ایک طرف ہیں اور باقی پورا کا پورا فاٹا، اس کے نمائندے، اس کے جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں، وہ سارے کے سارے اس حق میں ہیں کہ اس کا مرجر ہونا چاہیے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، دشمن کی پوری اسٹریٹجی بلڈ کرتی ہے اس بات پر کہ فاٹا کو آئسولیٹ کیا جائے، وہاں احساس محرومی کو بڑھایا جائے، اور اسی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے تو ان کو مرج کیا جا رہا تھا نا. وہ اس کو روک رہے ہیں. ساری سے کالا باغ ڈیم بننے کی بات ہوگی، آپ دیکھیے گا یہ سب سے بڑی مخالفت کریں گے. ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس سے پاکستان کی ریاست کا دفاع ہوتا ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، قانون ساز اداروں میں، سینٹ میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کی سبورجن کرتے ہیں. انٹرنل ٹارپیڈوز ہوتے ہیں یہ، اور یہ وہ ایشوز ہیں. تھریٹ انالیسس ہو چکا ہے. زاہد صاحب، یہ امریکہ، نیٹو اور جو اتحادی افواج ہیں افغانستان کے اندر، یہ ہمارے اس مسئلے کو کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہمارے لوگ ہیں جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان کو آپ کی پشپناہی حاصل ہے، افغانستان کی پشپناہی حاصل ہے، این ڈی ایس کر رہا ہے، را کر رہا ہے، ملا فضل اللہ وہاں پہ ہے، اس معاملے کو وہ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے بہت اچھی طرح ہیں، بات یہ کہ سمجھنا چاہتے نہیں. وہ افغانستان میں کیوں بیٹھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. بھائی اسامہ بن لادن سو کالڈ مار دیا انہوں نے، افغان طالبان کو ہٹا دیا انہوں نے، افغانستان میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ The only reason the Americans are present in Afghanistan اس لیے کہ پاکستان کو انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. 2007 میں سی آئی اے نے رپورٹ نکالی تھی کہ 2015 تک ہم پاکستان کو نقشے سے ختم کر دیں گے. آج اللہ کے فضل سے 2017 ہو گیا، ہم ویسے ہی کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، انشاء ہمیشہ تک رہیں گے. وہ اپنے نقشے سے ضرور ختم ہو جائیں گے، ہم ضرور ہیں. لیکن ان کا مقصد یہی تھا جو عراق اور سیریا اور لیبیا کو انہوں نے کیوں تباہ کیا؟ عراق میں کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے؟ نہیں تھے. کیوں تباہ کر دیا؟ سیریا کو انہوں نے کس لیے تباہ و برباد کر دیا؟ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، مہاجر بھی بنایا. آپ ایٹمی طاقت ہیں، آپ کے خیال میں پوری دنیا کی طاقتیں، خاص طور پہ ٹرمپ جیسا شخص، یہودی اور اسرائیل اور انڈیا، پاکستان کی ایٹمی ریاست کو تسلیم کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیسے کریں؟ اب اگر جنگ کرتے ہیں تو ہم ایٹمی ہتھیار فائر کر دیں گے. ٹی ٹی پی پہ تو آپ ایٹمی ہتھیار نہیں فائر کر سکتے. طریقہ یہی ہوتا ہے آج کل کی جنگوں میں. آج کل کی جو جدید جنگیں ہیں، جس کو ہائبرڈ وار یا فورتھ جنریشن وار یا ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں، کہ اس میں اکنامک کولیپس کیا جاتا ہے. قرضوں کے بوجھ تلے دیکھا ہے آپ نے پاکستان کو کتنا انہوں نے ڈال دیا؟ $78 بلین تو ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں، اور یہ اس کو 100 تک لے کے جائیں گے، جس کے بعد یہ سی پیک کو بھی رہن رکھیں گے، کیونکہ ایئرپورٹس اور سارے ادارے تو یہ رہن رکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد تو پاکستان میں کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. پھر یہ سی پیک کو رہن رکھیں گے، اس کے بعد یہ ایٹمی پروگرام کو رہن رکھیں گے قرضے لینے کے لیے. تو ایک یہ امپلوژن ہے اکنامک ٹیررزم جو ہو رہا ہے. اکنامک ٹیررزم کا دوسرا پہلو پناما ہے. ساری کرپشن میں ایان علی ہے، سوٹ کیسز میں سب کچھ باہر جا رہا ہے. وہ جو آپ کے فرنٹیئر بلوچستان کے فائنانس سیکرٹری کے گھر سے جو دولت نکلی تھی، اگر وہ دولت پاکستان کے، بلوچستان کے عوام پر خرچ ہوتی تو کیا بی ایل اے آپریٹ کر سکتی تھی یہ پروپیگنڈا کر کے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں؟ یہ ہے سبورژن. اور پھر میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو پاکستان کے خلاف ڈان لیگز ٹائپ، پاکستان آرمی نے انکوائری کی ہے ڈان لیگز پہ نا، جو شامل ہیں اس حکومت کے ساتھ سبورژن کرنے میں پاکستان آرمی کے خلاف. ڈان لیگز پہ انکوائری چل رہی ہے، بند تو نہیں ہوئی، لوگ پکڑے جائیں گے اس میں ابھی اور. تو کوسچن وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از کہ پنجاب میں آپریشن کرنے سے یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوگا. کینسر آپ کے میڈیا میں بھی ہے، اکانومی میں بھی ہے، پولیٹیشنز میں بھی ہے، جوڈیشری میں بھی ہے. زاہد عامر صاحب، آپ نے سی پیک کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور چائنا کے مستقبل کے لیے. اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے.